سر انڈو پاک میں بڑا کامن ہے سر کہ پیر صاحب جب موجود ہوتے ہیں، ان کے مریدین، ان کے چاہنے والے، ان کے عقیدت مند معتقد، ان کے پردہ فرمانے کے بعد سر ان کو مافوق العقل ثابت کر دیتے ہیں۔ وہ سر ایک کہہ لیجئے کہ وہ انسان کم دیوتا زیادہ ہو جاتے ہیں، ان سے بے شمار کرامتیں منسوب کر دی جاتی ہیں، گھڑے ہوئے واقعات، اور وہ اس حد تک سر چلا جاتا ہے سر کہ اس میں سر شرک تک بات چلی جاتی ہے سر۔ سر یہ مزاج یہیں کیوں ہے سر؟ یہ شاید دنیا میں اتنا نہیں ہے جتنا سر اس پوری بیلٹ میں، انڈو پاک کی بیلٹ میں ہے سر۔ جہاں بھی یہ سسٹم ہوگا وہاں یہ ہو جاتا ہے۔ اچھا سر۔ میں جرمنی کے، چونکہ فلائٹ مجھے مل نہیں رہی تھی جرمنی سے باہر جانے کے لیے، اچھا سر۔ چیپ فلائٹ جہاں آپریٹ ہوتی ہیں وہاں سے مجھے سیٹ ملی، تو میں نے یہ سوچا کہ میں یو کے یا فرانس چلا جاؤں، وہاں سے مجھے پاکستان کی فلائٹ مل جائے گی۔ تو میں اس چھوٹے سے ایئرپورٹ پہ چلا گیا، ڈوزلڈورف پہ۔ وہاں جب میں انٹر ہو رہا تھا کنسیرج ہال میں، جی۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب تشریف لائے ہیں اور لوگ فرش پہ سجدے میں گر گئے ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک بڑی نامور شخصیت تھے وہ، جو جرمنی کے دورے پہ آئے تھے، اور یہ ان کے مریدین ہیں جو سجدے میں گر گئے۔ تو جہاں بھی یہ سسٹم ہوگا وہاں پہ یہ قباحتیں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ یہ بہت بڑا شرک ہے جی سر۔ سجدہ کرنا۔ جب ہم اس طرف چلے جائیں گے جی سر۔ کہ ہم اپنے پیر صاحب کو، اپنے مرشد صاحب کو، اپنے استاد کو اس لیے ریسپیکٹ کریں گے کہ ان کے پاس ہم سے زیادہ علم ہے، لیکن بنیادی طور پہ انہیں ہم جی سر۔ یہی سمجھیں گے کہ ہماری طرح کا انسان ہے، اور وہ بھی رب کے اتنے ہی محتاج ہیں جتنے ہم ہیں۔ تو پھر وہ ریسپیکٹ انسان کی نہیں ہوگی، بلکہ ان کے اس علم اور تقوی کی ہوگی جس مقام پر وہ فائز ہیں۔ وہاں یہ قباحتیں کم ہونے لگیں گی جب یہ ہماری تھنکنگ تبدیل ہو گئی۔ اس کا ایک اور فائدہ ہو جائے گا بہت بڑا۔ اب یہ اکثر دیکھنے میں ملے گا کہ میں کسی صاحب کے پاس گیا تو ان کی شان میں آ کے میں بہت ہی، جس کو کہتے ہیں رطب اللسان، ان کے گیت گا رہا ہوں، لیکن آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد میں ان سے پیچھے ہٹ گیا اور ان میں 10 برائیاں ڈالنے لگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں ان صاحب کے پاس جاؤں گا میں انہیں کوئی مافوق الفطرت انسان سمجھ جاؤں گا۔ میں نے شاید آپ ہی کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایک قصہ سنایا تھا، بہت پرانی بات ہے، موسٹ پروبیبلی اٹ واز 1974۔ تو میرے کولیگ تھے رانا سعید صاحب، وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ آپ فقیروں کی تلاش میں رہتے ہیں، تو میرے مرشد فقیر آدمی ہیں، تو آئیے اگر آپ ملنا چاہیں تو میں ملوا دیتا ہوں۔ تو میں چلا گیا ان کے ساتھ۔ وہ کہیں ملازمت کرتے تھے ان کے مرشد صاحب، اور موہنی روڈ کی ایک مسجد میں نماز پڑھاتے تھے مغرب۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ مغرب کی نماز پڑھانے آتے ہیں تو وہیں ملیں گے۔ تو ہم دفتر میں بیٹھے رہے، وہاں سے ہم چلے اس طرح سے کہ موہنی روڈ کی مسجد میں مغرب کی نماز پڑھیں۔ تو وہ تشریف لے آئے تھے بزرگ، میں نے ان کی اقتداء میں مغرب کی نماز پڑھی، اور پڑھنے کے بعد میرے دل میں خیال یہ آیا، یار یہ تو ولی اللہ نہیں ہے، کوئی مزہ تو آیا نہیں، وہی روز والا مزہ ہے نماز کا۔ تو اتنی دیر میں میرے کولیگ نے کہا کہ ملیں گے آپ ان سے؟ تو میں نے کہا ہاں جی آیا ہوں تو مل لیتا ہوں۔ تو وہ مغرب کی نماز کے بعد جہاں نماز پہ تشریف انہوں نے رکھی ہوئی تھی، تو لوگ ان کے ارد گرد دائرے میں ایسے بیٹھ گئے، ہاف سرکل۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میرے کولیگ ہیں تو آپ سے ملنے کے خواہش مند تھے۔ میں ہاتھ ملایا تو لوگوں کو مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ دیکھیے ہم دل میں یہ سوچتے ہیں کہ ولی اللہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ہمیشہ جنت نظر آ جائے گی یا کوئی آسمانی چیزیں دکھائی دیں گی، لیکن جب وہ دکھائی نہیں دیتی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ولی اللہ ہے ہی۔ تو میں تب بھی نہیں سمجھا کہ انہوں نے کہا کیا ہے، لیکن بعد میں جب تھوڑی عقل آنی شروع ہوئی، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، عقل تو اب بھی نہیں آئی،
تھوڑی سی عقل جو آئی تو پتہ لگا کہ نہیں، ولی اللہ بننے کے بعد انسان کوئی مافوق الفطرت انسان نہیں بن جاتا، وہی رہتا ہے، صرف علم میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس علم کی قدر کرنی چاہیے، اس کے ریسپیکٹ کرنی چاہیے کہ یہ صاحب علم ہے، ان کی ریسپیکٹ کریں، لیکن شریعت کی حدود میں رہ کے.